الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کر لیں۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور بفرض محال اگر آپ ان کی خواہشوں کی اتباع کرنے لگے، بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ، تو کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے آپ کو بچانے والا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب ہم نے دی ہیں، یتلونہ، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب کا انکار کرے، کفر کرے، فاولئک ہم الخاسرون، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میرے معزز بزرگوں، آیت نمبر 120 اور 121، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے دونوں طبقوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو وہ کہ جو مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کو تکلیف دینا اور آپ سے بیجا سوالات کرنا اور بیجا آپ کو طرح طرح سے ستانا، جن کی روش تھی، جن کا طریقہ تھا، ایک تو اس کو بیان کیا گیا آیت نمبر 120 میں، اور 121 کے اندر ان لوگوں کو بیان کیا گیا ہے جو اہل کتاب میں سے ہی منصف مزاج تھے، حق کو سمجھنے والے تھے، حق کو ماننے والے تھے اور حق کو قبول کرنے والے تھے، اور ساتھ ہی میں امت مسلمہ کو ترغیب دی گئی ہے کہ جو چیز کی نبی علیہ السلام کو گنجائش نہیں ہے، اس چیز کو امت کو کرنا بہت خطرناک اور بہت بڑا جرم ہے، اور جس چیز کو اہل کتاب کے لیے تلاوت کا حق قرار دیا گیا ہے، امت کو اس کتاب اور اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا نہایت ضروری اور لازمی ہے۔ سرسری طور پر روا روی کے اندر اور رسمی طور پر مسلمان کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار کے اندر
किसी भी तरह से फैसला कराने के लिए, फैसला उतारने के लिए काफ़ी नहीं है। आयत नंबर 120 के अंदर फरमाया जा रहा है कि यहूद और नसारा ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेजा मुतालबात करते थे। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि उन्होंने एक मुतालबा किया था कि अगर आप कहते हैं कि आप नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो आप एक काम ये कीजिए कि अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह हमसे बात कर ले। क्या कर ले अल्लाह हमसे? जब अल्लाह हमसे बात कर लेगा तो हम यकीन कर लेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। अगर ये नहीं हो सकता तो ये कहें कि अल्लाह पाक हमारे सामने कोई ऐसी अलामत और निशानी उतार दे, भेज दें, जिससे हमें यकीन हो जाए कि आप अल्लाह के नबी हैं। एक तो अल्लाह हमसे बात कर ले, या कोई ऐसा सरी और वाज़ेह मौजज़ा उतार दे कि जिससे हमको पता चल जाए, यकीन हो जाए कि आप अल्लाह के नबी हैं। कुरान ने जवाब दिया, अल्लाह ने कहा कि ये महज धोखे की बात करते हैं। क्या करते हैं? ये गलत बात करते हैं, झूठी बात कहते हैं। अगर ये मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कोई अलामत, कोई मौजज़ा भेज दे, तो हमने कुरान करीम के अंदर कितने मौजज़े आपके नबूवत के और आपके नबी होने के उतार दिए हैं। आप नबी हैं, हमने ये मौजज़ा उतारा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसके जैसा बना कर के लाओ, वो बना नहीं सके। आपके नबी होने पर हमने पत्थरों से, कंकरियों से गवाही दिलवा दी। आपके नबी होने को जानवरों ने तस्लीम कर लिया और आपके पास शिकायतें करने लगे। दरख्त आकर आपके सामने झुक रहा है, आप इशारा कर रहे हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये आपकी नबूवत की दलील और निशानी नहीं तो क्या है? जब इतनी बड़ी बड़ी अलामतें इन्होंने देखा और कबूल नहीं किया, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ धोखे की बात करते हैं। इनसे पहले जो इनके गुरु घंटाल गुजरे हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था। वो भी नबियों से क्या करते थे? मुतालबे करते थे। जब मौजिज़ा आ जाता था तो कबूल नहीं करते थे। तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल उनकी दिलों की तरह हैं, एक जैसी बात करते हैं, जैसा काम करते हैं। तो झूठी बात थी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि नबी रहमत थे, आपको एक तरह की उम्मीद थी कि किसी तरह इनकी दिलजोई हो जाए, इनको अगर करीब कर लिया जाए, इनके साथ ताल्लुक़ को संवार लिया जाए, बढ़ा लिया जाए, तो ये हमारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशफहमी थी, आपका अच्छा गुमान था इनके मुताल्लिक़। इसी उम्मीद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहते थे, फिक्र में रहते थे कि किसी तरह से इनके साथ ताल्लुक़ खुशगवार होते जाए तो ये इस्लाम के नज़दीक हो जाए। इसी सिलसिले के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाने के बाद तकरीबन 16-17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ क्या किया? रुक करके नमाज आपने पढ़ी। कि क्या? कि इनका किबला भी वो है और हमारा किबला भी, हमने उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ा है। हो सकता है ये क्या हो जाए? मुसलमान हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आज की आयत करीमा के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली भी दे रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत भी फरमा रहे हैं, और उम्मत का एक रविश और एक तरीका और एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला कुन बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जो नाहक पर होता है और उनकी फितरत के अंदर जिद, इनाद, हड़दर्मी, तकब्बुर, फसाद, बिगाड़ होता है, वो कभी भी हक को कबूल करने की ताकत नहीं रखता। वो सिर्फ धोखा देता है। क्या करता है? फरमा रहे अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सिर्फ मुबश्शिर, ईमान लाने की सूरत में जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला, बशीर और नज़ीर, हमने आपको डराने वाला कि ईमान नहीं लाएंगे तो जहन्नम में जाएंगे, इससे डराने वाला बना करके भेजा है। हिदायत हमारे हाथ में रखी है। आप समझते हैं कि आप इनके मुतालबों को पूरा करेंगे, इनके कहने के मुताबिक आप कर लेंगे अगर, तो ये मुसलमान, यहूदी, नसरानी, ईसाई, मुशरिक मुसलमान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। खुसूसन यहूद और नसारा ये आपसे खुश हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
بلکہ یہ تو صرف محض ایسی ہی دوگلی بات کرتے ہیں، ان کی تو عادت ہے کہ نبیوں کو ستایا جائے، اور نبی جب کوئی چیز کو کر لے تو اس بات سے مکر جائے، منکر ہو جائے، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ اس وقت آپ سے خوش ہو سکتے ہیں، یہ اس وقت آپ کی تعریف بھی کریں گے، آپ کو اچھا بھی بولیں گے، آپ کو نبی بھی مانیں گے۔ کس وقت؟ جب آپ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان سے یہودی یا نصرانی نہیں ہو جاتے، ان کی ملت، ان کی قوم، ان کی دین کو آپ قبول نہیں کر لیتے جب تک یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، حق دین لے کر آئے ہیں، آپ تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے تھے کہ یہودی نصرانی کا دین قبول کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر کہ مجھے، آپ کو اور مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہودی نصرانی کسی سے بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کی طرح نہ زندگی گزارنے لگ جائے۔ یہودی نصرانی مسلمان سے یا کسی بھی مذہب سے اس وقت ماننے والے سے اس وقت خوش ہوں گا جب تک کہ وہ اس کے جیسا نہ ہو جائے۔ آج مسلمان ہیں جو یہودی بھی بن رہا ہے، نصرانی کی جیسی زندگی بھی گزار رہا ہے، وقت پڑتا ہے تو مشرکانہ کافرانہ کام بھی کر گزرتا ہے، اور مسلمان ہے جو سب کو خوش کرنے کی اور سب کو راضی رکھنے کی فکر میں پڑا ہوا ہے، جبکہ کوئی مسلمان سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان اپنا اسلام نہ دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، قل، آپ فرمائیں، ان الہدا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، وہ الہدا، وہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ کا دین ہی کیا ہے؟ اب نصرانی اللہ کا دین نہیں رہا، عیسائیت اللہ کا دین نہیں رہا، یہودیت اللہ کا دین نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کے تشریف لانے کے بعد حق دین جو رہا ہے، اصل ہدایت جو رہی ہے، وہ کیا رہا ہے؟ دین اسلام رہا۔ کیا رہا ہے؟ تو آپ کہیں کہ دین اور ہدایت وہ تو اللہ کی ہدایت ہے۔ کون سی ہدایت ہے؟ تمہارا دین بھی آسمانی تھا، یہودیت بھی آسمان سے آئی تھی، نصرانیت بھی کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے آئی تھی، لیکن تم نے اس کو کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا۔ کیسے بگاڑا؟ کہ تم نے دین کو کی شکل صورت کو اپنی خواہشات سے گھڑ لیا۔ کیسے گھڑ لیا؟ من مانی۔ کیسے؟ من مانی زندگی گزارنے، من مانے مانا اور مطلب پیش کرنے سے کر دیا۔ اب دیکھو کتنی سخت بات فرما رہے اللہ پاک، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان یہودی نصرانی کی اتباع کر لیں، جبکہ آپ کے پاس علم ہے کہ اسلام حق دین ہے، اللہ ایک ہے، قرآن حق کتاب ہے، اور اللہ کے نبی جو طریقہ لے کر کے آئے وہ طریقہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا طریقہ ہے، اس کا علم آپ کو ہے، اس کے باوجود اگر آپ یہود نصرانی کی اتباع کر لے تو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی سزا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی چھڑانے والا کوئی نہیں ہو۔ تو ہمارا اور تمہارا کیا ٹھکانا ہے؟ آپ تو یہ نہیں کر سکتے تھے، آپ کر سکتے تھے۔ ارے کوئی تصور یہ کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی چال چلنے لگے، نصرانی کی چال چلنے لگے؟ ایسا ہو سکتا تھا؟ تو اللہ نے کتنی سخت بات فرمائی، اگر بفرض محال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی روش اختیار کر لیں گے، ان کی اتباع کر لیں گے، ان کی خواہشات کے مطابق کام کریں گے، تب اللہ کی پکڑ سے آپ کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو سوچو، مسلمان اگر یہودی کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، نصرانی کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، یہود نصارہ کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو یہ نجات پا جائے گا، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے اندر کامیابی ہے۔ مسلمان ہی سچا مسلمان ہیں ہی جو سچے دین پر ہیں، حضور ہی آخری نبی ہیں، کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن کریم ہی اللہ کی کتاب ہے نا، یہی دین کے اندر رہ کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، یہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود انسان اگر ان کی اتباع کرتا ہے، یہودی نصرانی کے طریقے کی اتباع کر رہا ہے مسلمان، تو بتاؤ مسلمان کا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہی، ہم بخش دیے جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، ما لکا من اللہ، آپ کو اللہ سے چھڑانے والا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے آپ کو چھڑا لے۔ آج دیکھو کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایمان والے ہیں
جو محض دنیا کے اندر یہود و نصارہ کی روش کو اختیار کیے ہوئے، دین اور دینی احکام اور دینی طریقے اگر چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جائے، لیکن یہ اپنے عادت کو، اپنے طریقے کو، اپنے رہن سہن کو بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو بلا دھڑک اور بلا سوچے سمجھے وہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو طریقے دین اسلام سے ہٹ کر کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دشمنوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، لباس اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے پروپیگنڈے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اپنی مستورات کو دھڑنگے سے بے پردہ لا محالہ بازاروں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی قید بندی اور کوئی لگام نہیں اور کوئی دین اسلام کا اس کے اندر نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی روش ہے۔ اگر مسلمان ایسے ہی جیتا رہا تو اللہ خیر ہے کہ اس کا دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی جب پکڑ آئیں گی، دنیا میں آئے یا دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی پکڑ آئیں گی تو اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جانتا تھا کہ دین اسلام حق ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی نصرانی کی طرز زندگی کو اس نے اختیار کیا تھا۔ یہ سخت چیز ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی سے یہ تصور نہیں ہے، یہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ انسان یہود و نصارہ کو اور ان کے نظام کو قبول کر لیں گا۔ کیا کر لیں گا؟ زبان سے تو نہیں کہیں گا کہ میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن ان کی پوری تعلیم کو، ان کی طرز کو، ان کی تہذیب کو اور ان کے تمدن کو اور ان کے سارے رہن سہن کو اپنے اندر میں اتار لیا۔ آج کتنے اللہ معاف فرمائے، ہم میں تم میں بھی ایسے ہوں گے جو دین اسلام کی جو تہذیب ہے، جو دین اسلام کی جو طریقہ ہے، جو حق طریقہ ہے، اس طریقے کو پسند نہیں کرتے۔ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری شادی اسلامی طرز پر ہو، ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری خوشی اسلامی طرز پر ہو، ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم کوئی اپنی گھر کی کوئی رسم رواج کو اسلامی طرز پر کرے۔ ہمارے رسم رواج میں، ہماری شادی بیاہ میں، ہمارے خوشی غم کے اندر یہودیت اور نصرانیت آ چکی ہے یہ بات نہیں ہے؟ تو اللہ فرما رہے کہ اگر ایسا ہے کہ اگر ان کی اتباع کر رہے ہیں تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے کوئی مددگار، کوئی چھڑانے والا نہیں ہو۔ یہ تو حکم ہی نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نجات پا جائیں گے۔ اللہ کی پہلے پکڑ آئیں گی، اللہ صفائی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دھلائی کریں گے، صفائی کریں گے، پاک صاف کریں گے۔ پھر اللہ کی جب مرضی ہوں گی، اللہ کا جب اختیار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو چونکہ کلمہ پڑا ہے تو اللہ پاک جنت دیں گے، لیکن اللہ اپنے اختیار سے جب دیں گے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے ضرور، اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے۔ کہ انسان دین اسلام کو چھوڑ کر خواہشات پر جیے، خواہشات پر مرے اور اللہ پاک اس کو نجات دے دے، تو پھر تو دین نہیں ہوگا۔ یہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ نعوذ باللہ بیکار ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے جو آسمانوں سے فرشتوں کے اور کتاب کا اور آخرت کا، جنت جہنم کا جو پورا نظام بنائے، بیکار ہو جائے گا۔ پھر تو ہر زبان سے انسان کہیں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ زنا بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، دھوکے بھی دے رہا ہے، یہود و نصارہ کے طرز پر زندگی بھی گزار رہا ہے، خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہے، اور مرتے سے جنت مل رہی ہے۔ اللہ کا نظام معطل ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو دین اسلام کے حق پر جیے گا اور دین اسلام کے حقانیت پر، اس کے اصول پر مرے گا، اللہ پاک اس کو اول وہلے بھی جنت دے گی، اور جو اس کے خلاف جیے گا، اس کے خلاف مرے گا، تو چونکہ ایمان کی وجہ سے اس کو ایک نہ ایک دن جنت ضرور ملیں گی، لیکن اس سے پہلے اللہ کی پکڑ ہوں گی، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ کیا ہے؟ سخت پکڑ ہے، برداشت نہیں ہوگا انسان۔ آگے اللہ پاک فرما رہے، دیکھو اب آیت نمبر 121 کے اندر اللہ پاک اس طبقے کو ذکر کر رہے۔ دیکھو قرآن کریم جب گمراہ لوگوں کو ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد ساری ہی کی ساری قوم گمراہ تھی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ تم سب نافرمان ہو، لیکن اس نافرمان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو سمجھدار ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ اب یہود و نصارہ سب کے سب گمراہ نہیں تھے اس وقت، اس کے اندر کچھ منصف مزاج، حق شناس اور حق کو پہچاننے والے بھی تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو چونکہ یہ ان کو آسمانی کتاب تورات ملی تھی، تورات کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اس کا علم ان کے پاس تھا، تو ایسا پڑھتے تھے، ایسی تلاوت کرتے تھے جیسے تورات کے پڑھنے کا حق تھا، صحیح طریقے سے پڑھ رہے، اس کے احکام کو صحیح طریقے سے مان رہے، اس کے اندر الٹ پھیر نہیں کر رہے، اپنی طرف سے کمی زیادتی نہیں کر رہے، حضور کی صفات اس میں بیان تھی تورات کے اندر، ان صفات کو چھپاتے نہیں تھے۔ کون؟ وہ منصف مزاج لوگ، عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے دیکھ لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی نبی آخر الزماں ہے، فوراً آپ کی بات کو مان لیا۔ تو ایسے لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، کتاب کی یعنی تورات کی آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی جیسا اس کی تلاوت کرنے کا ہے، اولئک یؤمنون بی، یہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی اللہ کے نبی پر بھی کیا لائے؟ ایمان لائے۔ اکثر تو لوگ یہود و نصارہ زیادہ یہ گمراہ تھے، دشمن تھے، بے ایمان تھے، دور تھے، تلاوت کے اندر اور کتاب کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، اپنے من مانے مطلب نکالتے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے، تو اللہ پاک کس آیت سے ان لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک کے اندر فرمایا تھا کہ جب کسرا فتح ہو جائے گا تو اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، جب قیصر فتح ہو جائے گا، قیصر کا جب خمار اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، لیکن یہودیت اور نصرانیت باقی رہیں گی، تمہارا اس سے تصادم، دست گریبان تم ہوتے رہو گے، کبھی تم غالب ہوں گے تو کبھی وہ غالب ہوں گے، کوئی حق قبول کر لیں گا تو کوئی ناحق پر چلا جائے گا، ایسا ہوتا رہے گا، اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ کیا تک رہیں گے؟ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو حق کے اوپر ہمیشہ قائم رہیں گے، کیا رہیں گے؟ اور حق کو پہنچاتے اور حق کو پھیلاتے رہیں گے، حق کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کرنا ان کو تکلیف، ان کو نقصان نہیں دے گا۔ دونوں طبقے امت میں رہیں گے، برے بھی رہیں گے، اچھے بھی رہیں گے، برے زیادہ رہیں گے، اچھے کم رہیں گے۔ یہ دنیا کا اور اللہ دنیا کے اندر اللہ کا نظام ہے کہ ہمیشہ برے کیا ہوئے ہیں؟ زیادہ ہوئے، اچھے کم ہوئے، نظام ہے اللہ پاک کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو صحابہ کی تقریباً تعداد تھی کم و بیش 1.25 لاکھ تھی۔ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، دیگر مسلمان بھی تھے، لیکن دنیا کے اندر اس وقت برائی، کفر و شرک زیادہ تھا اور اچھائی کیا تھی؟ تھوڑی تھی۔ آج بھی یہی ہے کہ برے زیادہ ہیں، پھر اچھوں کے اندر بھی، اچھوں میں بھی اچھے کم ہیں اور برے زیادہ ہیں، یعنی مسلمان اچھے ہیں دنیا کے اندر مقابلے میں، اس کے اندر ان مسلمانوں میں سے بھی حق پر، سچائی پر، دینداری پر، صحیح روش پر کم ہیں اور برائی پر زیادہ ہے، یہ نظام ہے۔ تو اس وقت بھی یہود و نصرانیت زیادہ برے تھے اور اس کے اندر گنے چنے لوگ تھے جو حق سچائی پر تھے۔ آج رہتی تاریخ تک اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، جس کا خلاصہ ہے کہ دنیا کے اندر یہودیت اور نصرانیت باقی رہیں گی، اس میں سے کوئی حق پر آتے رہیں گے، کچھ لوگ حق کے اندر آ جائیں گے اور باقی گمراہ ہوتے رہیں گے۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے عبداللہ بن سلام منصف مزاج تھے، انہوں نے تورات کے اندر اللہ کے نبی کی صفات کو دیکھا اور اللہ کے ڈر خوف کو انہوں نے دیکھا، صحیح تلاوت کی تھی، حق کے ساتھ تلاوت کی تھی تو قبول کیا، باقیوں نے الٹ پھیر کر دی تھی، تحریف کر دی تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آج بھی یہودی نصرانی علماء اور جانکار اور عیسائی یہودی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم اور اپنی کتاب اور اپنے دین اسلام کی سچائی کو دیکھ کر فوراً ہیلے بہانے نہیں تراشے، اور یہ نہیں تراشا کہ ہم تو پیدا ہی اس عیسائی کے اندر ہوئے ہیں اور یہودی کے اندر پیدا ہوئے، ہم مسلمان کیوں؟ انہوں نے جا دیکھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، فوراً سچائی کو قبول کر لیا۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، 1992 میں ان کا انتقال ہوا، نو مسلم تھے، 1900 کے اندر پیدا ہوئے تھے جرمن میں، لیوپولڈ نام ان کا تھا، جو اسلام لائے اور اسلام کے اندر محمد اسد ان کا نام ہوا۔ کیا ہوا؟ مغربی تہذیب تھی، آزادانہ ماحول تھا، خواہشات کے ساتھ تھے، یہودی تھے، باپ وکیل، نوجوان تھے، اسکول کالج کے اندر داخلہ لیے، 14 سال کی عمر میں کالج چھوڑ کر بھاگ گیا کہ سکون نہیں ملتا دل کو، چلے گئے۔ اس وقت جنگ
عظیم کا سلسلہ چل رہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور جنگ عظیم کے اندر شریک ہوتا ہوں، جاؤں گا آسٹریلیا حکومت کے اندر، اس کی فوج کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ وہاں گئے، بچے ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوئے، اور اس موقع پر آسٹریلیا کا زوال آ گیا، وہ قبول نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے سلسلے کو آگے بڑھایا، تو پھرتے رہے، یورپ کے اندر پھرا، جرمن کے اندر پھرا، ادھر ادھر پھرا کہ کہیں سکون ملے۔ مختلف پیشے کی، ان کو کوئی پیشہ راس نہیں آیا، کوئی نوکری ان کو سوٹ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ان کے حق کے اندر اسلام کا فیصلہ کیا تھا، کئی قبول نہیں ہوئے۔ پھرتے رہے 22 سال کے جب ہوئے تو ان کا ایک مزاج بنا کہ میں کیا بن جاتا ہوں، جرنلسٹ بن جاتا ہوں، پترکار بن جاتا ہوں، رپورٹر بن جاتا ہوں، مضمون نگار بن جاتا ہوں، حالات کو دیکھتا ہوں۔ وہ پیشہ کا اختیار کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور اس پیشے کے اندر آنے کی انہوں نے ٹھان لی۔ اس سے پہلے کیا کیا کہ ان کے رشتے کے کوئی عزیز رہتے تھے بیت المقدس فلسطین شام کے اندر، مستقل روزگار مل جائے گا، اس کے اندر لگ جاؤں گا، اس سے پہلے مل کر آتا ہوں۔ پہلا سفر انہوں نے 23 سال کی عمر میں عرب کا کیا۔ کہاں کا کیا؟ فلسطین پہنچ گئے، ان سے ملاقات کی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہاں پر آیا ہوں، کافی عرصے کے بعد آیا ہوں، تھوڑا یہاں رہتا ہوں۔ 3 سال یہودی ہونے کے باوجود انہوں نے عرب کے اندر گھومے پھرے، سفر کر رہے تھے عرب کے اندر، ٹرین کے اندر۔ تو چونکہ دیکھو دنیا اتنی مطلب پرست ہو چکی ہے، وہ پہلے یہود نصرانی غیر مسلم ہوتے تھے، اب مسلمان بھی ہو چکے، اللہ معاف کرے، اتنی مطلب پرست ہو چکی کہ اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں لوگ۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے بغل میں، ہمارے پاس بیٹھنے والے کو کیا تکلیف ہے، اس کا خیال یہ یہود نصرانی اور یورپین کو نہیں ہوتا تھا۔ اپنے میں مست رہتے تھے، اور اپنی ہی مزاج کے اندر، اپنی دھن کے اندر محو رہتے تھے، نشے میں تھے، کسی کی کوئی حال کی خبر گیری کی ان کی کوئی عادت بھی نہیں تھی، اور نہ رواج تھا نہ مزاج تھا۔ ٹرین کے اندر عرب کے اندر سفر کر رہے تھے، تو پڑوس میں ایک عربی ان کا تھا جو سب مسافر تھا۔ کھانے کا موقع ہوا، اس نے اپنا توشہ کھولا، کھانا کھانے کے لیے نکالا، تو اس نے ان کا اکرام کیا کہ آپ بھی کھا لو، آپ بھی تھوڑا لے لو۔ صرف اتنا پوچھنا کہ آپ کھانا کھا لو، اس نوجوان کو اتنا متاثر کرتا ہے، وہ پورا یہودیت اور پوری نصرانیت کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے ملک میں، ہمارے جرمن میں، اور ہمارے اتنے بڑے بڑے علاقوں کے اندر یہ مزاج ہم نے نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی اپنے کھانے سے کسی کو پوچھ لے۔ وہ متاثر ہوا، فکر مند ہوا، شادی ہو چکی تھی، اور اس نے 3 سال کا وقفہ وہاں پر گزارا، اور وہاں سے گزار کر اپنے ملک چلا گیا۔ برلن میں رہتا تھا، اس کی بیوی تھی، برلن کے اندر میٹرو ٹرین کے اندر ان کا سفر چل رہا تھا۔ ابھی اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اللہ پاک نے اسلام کی روشنی کی تھوڑی سی کرن، ایک تھوڑا سا نور اللہ پاک نے دے دیا تھا۔ سفر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ لوگ اچھی حالت والے، لباس اچھا ہے، چہرہ اچھا ہے، سوٹ بوٹ اچھے ہیں، ہاتھوں کے اندر گھڑی بڑی قیمتی ہیں، چہرے پر اداسی ہے۔ کیا ہے؟ جیب بھری ہیں، کپڑا ایسا کہ آدمی، ایک غریب آدمی اس کو لینے جائے تو ساری زندگی گزار دے تو خرید نہیں سکتا، لیکن چہرے اداس ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو ان کے چہرے دیکھ رہی ہو، لباس اتنا پارسا ہے، اتنا قیمتی ہیں، مال بہت دیا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر، ان کے چہرے پر سکون نہیں ہے۔ بیوی کو کہا تو بیوی نے بھی اس نگاہ سے دیکھا، ہاں یہ تو سب اداس دکھ رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، اپنے اپنے میں مگن ہیں، مست ہیں۔ بس یہی سوچ کے اندر میاں بیوی گھر آئے، اپنا اسٹیشن آ گئے، اپنے مقام پر اترے، گھر پہنچے۔ جنرلسٹ ہوتا ہے، وہ ہر مذہب کی معلومات اور نالج کو رکھتا ہے، ہر چیز اس کے پاس آپ کو ملے گی، تاریخ کا اس کو علم ہوتا ہے، دین کا اس کو معلومات ہوتی ہے۔ اس کے یہاں قرآن تھا، گھر پہنچے، کتابوں کے ساتھ قرآن بھی رکھا تھا، تو قرآن اس نے دیکھا کہ قرآن رکھا ہے، تو قرآن کو آدمی جب گھر جاتا ہے تو سمیٹتا ہے نا اپنی چیزوں کو، تو سمیٹ کر رکھنے کے لیے اس نے اٹھایا تو قرآن کا ایک صفحہ کھل گیا جس کے اندر سورت کھلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔
کیا بات ہے، مال کی بہتات نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم اس دھوکوں کے اندر، روا روی کے اندر، بہتات کے اندر پڑے رہو گے، یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم قبر کی زیارت کر دو، قبر میں گھس جاؤ گے، جب تک کہ تم اور ہونا، اور چاہیے، زیادہ ہونا، کم پڑ رہا ہے، اس کی بہتات کے اندر لگے رہو گے، اسی دھوکے میں پڑے رہو گے، اور قبر کا منہ تم دیکھ لو گے۔ کلا سوف تعلمون، معلوم ہوگا، ہرگز، یقیناً تم جان لو گے، تم کو معلوم ہو جائیں گی یہ بات، ثم کلا سوف تعلمون، اور ان قریب تم کو یہ بات معلوم پڑیں گی قبر کیا ہے۔ یہ سامنے گزرا اس کے، یہ صفحہ کھل گیا، اب وہی سوچ کر آ رہے تھے کہ سب کچھ ہے، مال ہے، بہتات ہے، بہت زیادہ پڑا ہے، لیکن سکون نہیں، تو کیا بات ہے؟ تو قرآن کی آیت، قرآن کا صفحہ اور قرآن کی صورت کھل گئی، اب متاثر ہوا، کیا ہوا؟ فوراً اپنے جانکار ہندوستانی دوست کو بلایا، عبد الجبار خیری ان کا نام تھا، ان کو فون لگایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا ہونا چاہتا ہوں؟ مسلمان۔ بیوی سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، سکون میں نے سب جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، کہیں نہیں ملا۔ یہ دیکھ قرآن کیا کہہ رہا ہے، بیوی بھی مسلمان ہوئی، توبۃ اللہ ان کے ہاتھ پر کیے، اس بزرگ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد اسلام کی جو خدمت کی ہے، اسلام کا جو نام روشن کیا ہے، اسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے روشناس کرایا ہے، کہ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے عقل مندوں نے کہا ہے کہ یورپ سے جو سرمایہ اسلام کو ملا تھا، یورپ سے جو مال، جو دولت اسلام کو، مسلمانوں کو ملی تھی، اس کے اندر بڑا قیمتی سرمایہ نیو پولٹ محمد اسد ہے۔ کیا ہے؟ کتاب لکھی انہوں نے، دا روڈ آف مکہ، شارع مکہ، مکہ کی جانب جانے والی سڑک، یعنی ہدایت والا راستہ، اس نے لکھا، انہوں نے لکھا اسلام ایٹ دا کراس آف دا روڈ۔ ان کی مشہور کتاب ہے، بخاری شریف کی انہوں نے ترجمہ کیا، مالی وسائل نہیں تھے، طاقت نہیں تھی، چھپی نہیں۔ قرآن کا ترجمہ کیا، مالی طاقت نہیں تھی، اسلام لانے کے بعد چھپا نہیں، لیکن یہ کتابیں مشہور ہے، معروف ہے۔ تو آج بھی منصف مزاج ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ مسلمان تلاوت کا حق نہیں ادا کرتا تو مسلمان ہدایت پہ نہیں آتا، اس کو نماز کی توفیق نہیں، اس کو روزوں کی توفیق نہیں، اس کو زکوٰۃ کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو سود سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو پردے کی کرنے کی مستورات کو توفیق نہیں ہوتی، اس کو اپنے اسلامی نظام کو سنوارنے کی توفیق۔ کیوں؟ کیونکہ تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، سرسری پڑھ لیا، رمضان آیا 5 ختم، 6 ختم، 2 ختم، 3 ختم، سرسری پڑھا، حق نہیں ادا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن کو ہم نے کتاب دی، تورات ہو، زبور ہو یا قرآن ہو، جن قوموں کو، جن امت کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت، تلاوت کا جیسا حق ہے۔ تلاوت کا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے قرآن کریم پڑھا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اس نے تلاوت کا حق ادا کیا۔ جس نے قرآن پڑھا، اس نے اس کی حلال چیز کو حرام کر دیا، حرام چیز کو حلال سمجھ لیا، اس نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں، تلاوت کا حق ادا نہیں۔ جب تلاوت کا حق ادا نہیں کیا تو قرآن کے اوپر کما حق کہو، ایمان بھی نہیں لایا۔ جو تلاوت کا حق ادا کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے اولئک یؤمنون بی، جو قرآن کو، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کرے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گا، وہ اس پر کیا لائیں گا؟ اور جو پڑھنے کا حق ادا نہیں کرے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کا انکار کرے گا، قرآن کریم کا حق ادا نہیں کرے گا، آسمانی کتاب کے پڑھنے کا، تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، تو گویا کہ وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوں۔ تو یہ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کے نظام کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک الہدی، اللہم انا نسألک الہدی، اللہم انا نسألک